ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ ربیع الاول کے مہینے سے ایک بہت ہی اہم بات اور اہم مسئلہ وہ ڈسکس کرنا تھا، لیکن ربیع الاول کا پورا مہینہ گزر گیا اور میں اس پر ڈسکس نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پہلے سندھ کے دورہ تبلیغ پہ تھا، اس کے بعد پھر کچھ نجی مصروفیات تھیں، وہ ویڈیو ریکارڈ نہ ہو سکی۔ پھر میں نے سوچا کہ اب اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں، چونکہ ربیع الاول سے متعلق یہ مسئلہ ہے تو آئندہ ربیع الاول تک۔ لیکن پھر اس دوران بھی ابھی 2 دن پہلے بھی ایک بھائی نے پھر یہ سوال بھیجا اور کہا کہ اس حوالے سے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، تو اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اگرچہ سیزن گزر چکا ہے لیکن پھر بھی اس کی ضرورت تو ہر وقت رہے گی اور ہر سال رہے گی، لہٰذا آپ پہلی فرصت میں اسے ریکارڈ کروائیں۔ تو میں آج وہی مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے یا نہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے ایک پمفلٹ لکھا ہے جس پر انہوں نے بڑی شد و مد سے یہ بات لکھی ہے کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قطعاً نہیں۔ قطعاً کا لفظ انہوں نے اس طرح ڈالا ہے کہ گویا کہ امت کا اجماع ہو اس پر، جو مرزا صاحب کا موقف ہے، اور جو مرزا صاحب کے خلاف موقف رکھتے ہیں شاید ان کا موقف بالکل باطل ہے۔ تو قطعی اور یقینی اور حتمی طور پر انہوں نے ایک بات کر دی ہے، اور انہوں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کو انہوں نے بطور تائید اور دلیل کے پیش کیا ہے، جس کی بنا پر ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات یعنی 100% ایسے ہی ہے، اس کے خلاف جو بھی ہے غلط ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی۔ انہوں نے صحیح بخاری کی اس حدیث سے پھر آگے کچھ اپنی جمع تفریق اور ریاضی کے حساب سے مہینوں کی ترتیب اور دنوں کے اعتبار سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ 12 ربیع الاول کو کسی طرح بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات نہیں بن سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے مقام پر خطبہ دیا اور اس دن جمعہ کا دن تھا۔ اگر اگلے مہینوں کو ترتیب کے ساتھ دیکھا جائے اور جتنی بھی پاسبلٹیز ہیں، امکانات ہیں، 30 کے تینوں مہینے کیے جائیں، یا 29 کے کیے جائیں، یا 29 اور 30 کے ملا کر کیے جائیں، تب بھی کسی طرح بھی 12 ربیع الاول سوموار کو نہیں بنتی۔ تو یہ ان کا دعویٰ حالانکہ بالکل غلط تھا۔ یہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں، اور ہمارے خیال میں پہلی ہی بات ہے کہ ان کے علم میں بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور اس وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی بڑ مار دی، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ ان کے علم کی کمی کی یہ دلیل ہے، اور اگر ان کے علم میں تھی بات تو پھر ہٹ درمی ہے، لیکن ہم حسن ظن یہی رکھتے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں تھا، چونکہ وہ اس فیلڈ کے بندے نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، اور حدیث کی، تاریخ کی اور دیگر جو اسلامی ورثہ ہے ہمارا، ان کتابوں تک ان کی رسائی نہیں ہے، عربی زبان سے بھی ان کو واقفیت نہیں، تو کیسے وہ پڑھیں گے؟ لہٰذا انہوں نے ایک مفروضہ قائم کر لیا اور اس پر وہ ڈٹ گئے، اور باقی سب کو قطعی اور حتمی طور پر غلط کہنا شروع کر دیا۔ تو بلا تمہید میں بات شروع کرتا ہوں کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور جمہور اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ 5ویں صدی ہجری تک تمام اہل علم یہی بات کہتے تھے، ان کے خلاف یعنی 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے، 500 سال تک ہمیں ایسا کوئی بندہ تاریخ اسلام میں، کسی محدث، کسی مفسر، کسی فقیہ، کسی مورخ کا کوئی قول ایسا نہیں ملتا کہ جس نے 12 ربیع الاول کے تاریخ وفات ہونے سے اختلاف کیا ہو۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارے علم کی حد تک ہمیں ایسا کوئی نہیں ملا۔ اگر کوئی پیش کر دے گا تو انشاءاللہ ہم ہمارے سر آنکھوں پر ہم اسے تسلیم کریں گے کہ واقعی 500 سال سے پہلے بھی کوئی ایسا بندہ تھا۔ تو 5 صدیاں گزر گئیں، 5 صدیوں میں کسی ایک شخص نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جو مرزا صاحب دعویٰ کر رہے ہیں۔ 5ویں صدی کے بعد 6 صدی ہجری میں ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا اور اس کا بھی رد کر دیا گیا، علماء نے با دلیل رد کیا، اور جو میں آج دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔
سب سے پہلے جو جمہور اہل علم کا قول ہے، مورخین، محدثین، مفسرین، شارحین، فقہا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اختصاراً صرف حوالے ذکر کر دوں، اور ہم آپ کو ان کے اسکرین شاٹ اصل کتاب کے سکینز دکھا دیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ سب سے پہلے امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ تعالی، جو سیرت و مغازی کے امام ہیں، اور اس بات پر تو سارے مسلمان متفق ہیں کہ مغازی اور سیرت میں ان کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، اور خود مرزا صاحب نے بھی جب تاریخ ولادت کو 12 ربیع الاول ثابت کرنا تھا تو اس وقت محمد بن اسحاق کے قول پر انہوں نے اعتماد کیا کہ محمد بن اسحاق جناب ایسے 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 ہیں، تو ان کا یہ قول ہے، لہٰذا آپ کو ماننا پڑے گا کہ 9 نہیں 12 ربیع الاول تاریخ ولادت ہے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے 12 ربیع الاول کے مہینے کے اندر، اور 12 تاریخ کو۔ اس حوالے سے کوئی مرفوع روایت، موقوف روایت تو نہیں ملتی، البتہ ایک روایت انس ابن مالک کے شاگرد ہیں محمد ابن اسحاق، جن کو امام المغازی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سیرت کی پہلی کتاب جو ہے نا، وہ امام المغازی محمد ابن اسحاق بن یسار کی ہے رحمہ اللہ، المتوفی 150 ہجری، تابعی ہیں، انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، چھوٹے تابعین میں سے البتہ تابعی ہیں۔ ان کو امام المغازی کہا جاتا ہے، یعنی سیرت کی کتابوں کے امام۔ سیرت ابن اسحاق انہی کی ہے، اسی کو مختصر کیا گیا سیرت ابن ہشام ہے، کیونکہ سیرت ابن ہشام میں بھی موجود ہے محمد ابن اسحاق کا قول، اور حدیث کی کتابوں میں بھی دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 نمبر یہ اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کے دن سوموار والے دن پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر جب تاریخ وفات کی بات آئی تو محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ انہیں بھول گئے، ان کا قول بھی انہیں بھول گیا، ان کا موقف بھی بھول گیا، اور ان کی شان اور ان کے فضائل جو تاریخ پر تھے وہ بھی انہیں بھول گئے۔ تو امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، جلد 8 صفحہ 107 ہے جو ہمارے پاس طبع ہے۔ تو اس میں امام صاحب نے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسنۃ عشرۃ لیلۃ خلت من شہر ربیع الاول، یعنی 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ یہ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 151 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، دوسری صدی ہجری کے یہ محدث بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں، سیرت نگار بھی ہیں، بہت بڑے ایک قدآور شخصیت ہیں دوسری صدی ہجری کی۔ یہاں میں ایک اور بات بھی آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب اکثر یہ کہتے ہیں، اور کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے، آن دی ریکارڈ ہے، ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں، آج بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ان کا کلپ چلا دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے 300 سال کے جو مسلمان ہیں ان کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو ان لوگوں کی بات کریں تو ہم پرانوں کو مانتے ہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے۔ نہ میں وابی تو نہ میں بابی، نہ میں بابوں کا ماننے والا، اور نہ میں یہ جو آپ نے ایک سو کالڈ اپنے زوم میں گالی بنائی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے نہ میں نویاں دا بننے والا، نہ میں درمیانیاں دا مننے والا، میں صرف پرانیاں دا مننے والا۔ اور پرانے تو اڈے والے نہیں، پرانے وہ جو واقعی پرانے، جن کو نبی علیہ السلام نے کہا ہے پہلے 300 سال، صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ اور اس حدیث پہ یہ بخاری مسلم میں، ترمذی میں امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے، ٹھیک ہے نا، اس حوالے سے انہوں نے ایک باب بھی باندھا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز، جو عقیدہ، جو عمل جس کو وہ برحق سمجھیں گے پہلے 300 سال والے لوگ، جس پر وہ متفق ہو جائیں گے، وہ حق ہوگا، اور اس کے بعد والوں کی تو چونکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، بعد والے اگر اس کے خلاف ہوں گے تو غلط ہوں گے۔ اب مرزا صاحب اپنے اس قول سے اور اپنے اس موقف سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کہاں ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے سلف صالحین، پہلے 300 سال کے ائمہ، محدثین، فقہا سب کو چھوڑ دیا، اور اپنا ایک موقف جو کہ جہمیہ کا موقف ہے وہ انہوں نے پیش کر دیا۔ اس پر ہمارا پورا ایک لیکچر موجود ہے، اللہ کہاں ہے، آپ سرچ کریں اصلاح میڈیا لکھ کر، اصلاح میڈیا آگے اسپیس ڈالیں، اللہ کہاں ہے لکھیں، ویئر از گاڈ، انشاءاللہ ہمارا کلپ، ہمارا پورا لیکچر آپ کو مل جائے گا۔ تو بہرحال پہلے 300 سال کے لوگوں کی بات مرزا صاحب کرتے ہیں کہ ان کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو یہاں 300 سال والے مسلمان تاریخ وفات کے بارے میں کیا کہتے ہیں،
آپ کے سامنے آپ سکینز بھی دیکھ رہے ہیں، محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو دوسری صدی ہجری کے 151 ہجری میں فوت ہوئے، ان کا موقف بھی آ گیا۔ امام خلیفہ بن خیاط رحمہ اللہ تعالیٰ جو 240 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی یہ تیسری صدی ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تیسری صدی ہجری 300 سال کے لوگوں میں یہ بھی شامل ہیں۔ ان کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے تاریخ خلیفہ بن خیاط، اس میں صفحہ نمبر 94 پہ یہ عبارت موجود ہے کہ وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان انہوں نے کیا ہے۔ فیہا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین لسنۃ عشرۃ خلت من شہر ربیع الاول۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں یعنی ربیع الاول میں فوت ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ یہ بھی پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں ہیں۔ اور اس سے اگلا حوالہ امام ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ تعالی جو 276 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یہ بھی پہلے 300 سال کے لوگوں میں ہیں، جن کے بارے میں مرزا صاحب بھی مانتے ہیں کہ ان کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول میں ہوئی ہے، 11 ہجری 12 ربیع الاول۔ اسی طرح یہ پہلے 300 سال کے 3 مسلمان ہم نے پیش کیے، 3 علماء اور 3 چوٹی کے اپنے دور کے مشہور جلیل القدر علماء ہیں۔ تو پہلے 300 سال کے لوگوں کا یہی کہنا ہے، اور اس کے بعد کا بھی ہم بیان کرنے والے ہیں، لیکن ہم یہ یہاں صرف ایک ریمائنڈ کروانا چاہتے ہیں مرزا صاحب کو کہ پہلے 300 سال کے لوگوں کا کیا موقف ہے۔ اس کے خلاف 12 ربیع الاول وفات کے خلاف پہلے 300 سال میں سے کسی مسلمان کا کوئی قول اگر مرزا صاحب پیش کریں تو ہم انشاءاللہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ واقعی پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں سے بھی ان کے ساتھ کوئی ہے۔ اور اگر وہ پیش نہ کر سکیں اور انشاءاللہ ایسا کر بھی نہیں سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب آپ خود اپنے موقف کو چھوڑ چکے ہیں۔ آپ سمجھتے تھے اور آپ کہتے تھے اور آپ کا یہ عقیدہ اور نظریہ اور آپ کا یہ سوچ و فکر تھی کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں نے جس عقیدے اور عمل جس نظریے کو اپنایا ہے وہ برحق ہے، لیکن اب آپ اسے چھوڑ گئے ہیں۔ پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں آپ کے پاس کوئی نہیں۔ اس کے بعد امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ 354 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 4 صدی ہجری کے محدث ہیں۔ ہم یہ 2 صدی ہجری سے آگے آ رہے ہیں۔ جب سے تاریخ لکھی جانی شروع ہوئی نا، سب سے پہلے تو یہ تاریخ نگار امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہیں نا، جن کی مشہور ایک تاریخ ہے، سیرت ہے اور مغازی جس پر انہوں نے لکھا ہے۔ تو جب سے یہ لکھا جانا شروع ہوا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ باقاعدہ کتابیں لکھی جانی شروع ہوئیں، تو اس وقت سے 12 ربیع الاول کی ہی کو یوم وفات لکھا گیا۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ یہ صحیح ابن حبان میں یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات 12 ربیع الاول ہے۔ امام قزائی رحمہ اللہ تعالیٰ 454 ہجری میں، یہ 5ویں صدی ہجری کے، تو 4تھی بھی اور 5ویں صدی ہجری بھی، وہ اپنی کتاب تاریخ قزائی میں یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فوت ہوئے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ 456 ہجری میں، یہ 5ویں صدی ہجری ہے، تو وہ اپنی بیان میں وہ لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن ہی فوت ہوئے، اور سوموار والے دن 12 ربیع الاول تھا، اور یہ 11 ہجری تھا۔ تو یہ بات بھی صاف ہو گئی، یہ جو کہا نا مرزا صاحب نے کہ سوموار کو 12 ربیع الاول بن ہی نہیں سکتی، آگے ہم انشاءاللہ وہ تو دلیل کے ساتھ بھی بتائیں گے، بخاری و مسلم سے ہی ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ 12 ربیع الاول وفات بالکل بن سکتی ہے اور بنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اب 463 ہجری میں امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، یہ بھی 5ویں صدی ہجری کے امام ہیں۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ان کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے، یعنی سوموار والا دن 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ کتنی بڑی بات ہے مرزا صاحب نے جو کر دی ہے، اور انہوں نے باور یہ کرانے کی کوشش کی ہے کہ امت کو پتہ ہی نہیں چلا، اتنے بڑے بڑے محدثین، مفسرین اور فقہاء اور ائمہ دین وہ 12 ربیع الاول کو یوم وفات کہتے رہے، اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ بخاری میں لکھا ہے، صحیح حدیث بخاری کی جو حدیث ہے اس میں ہی یہ لکھا ہے کہ 12 وفات نہیں بن سکتی۔ تو یہ مرزا صاحب آپ کی خام خیالی ہے، حقیقت کچھ اور ہے، جیسا کہ ائمہ دین کہہ رہے ہیں۔ یہ 7واں حوالہ میں پیش کر رہا ہوں امام ابن عبد البر کا، انہوں نے الاستیعاب میں لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 8واں حوالہ ہے، 597 ہجری میں فوت ہوئے، 6 صدی ہجری کے ایک ناقد ہیں، محدث ہیں،
حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اپنی کتاب الوفاء باحوال المصطفیٰ، سیرت پہ ہی انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو 11 ہجری میں فوت ہوئے۔ 11 ہجری میں 12 ربیع الاول سوموار والے دن آیا تھا مرزا صاحب۔ یہ سارے جو محدثین اور مورخین ہیں اور علماء امت ہیں، ائمہ دین ہیں، سارے یہ کہہ رہے ہیں۔ آگے 9واں حوالہ علامہ ابن اسیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ 630 ہجری میں فوت ہوئے، 7ویں صدی ہجری کے محدث ہیں۔ وہ اپنی کتاب مشہور و معروف کتاب الکامل فی التاریخ میں یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ سوموار والے دن مرزا صاحب 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ اسی طرح محب الدین ابن النجار ہیں، ان کی کتاب الدرۃ الثمینہ فی اخبار المدینہ ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی 11 ہجری میں۔ اسی طرح 11واں حوالہ حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو 676 ہجری میں فوت ہوئے، 7ویں صدی ہجری کے امام ہیں، وہ اپنی کتاب مشہور و معروف شرح جو ان کی صحیح مسلم کی ہے، شرح النووی علی صحیح مسلم، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز سوموار فوت ہوئے۔ اور دوسرا ان کا حوالہ تہذیب الاسماء واللغات کا ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو سوموار والے دن فوت ہوئے۔ اسی طرح ابن عساکر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ 686 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بھی 7ویں صدی ہجری کے محدث ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مشہور و معروف کتاب ہے رجال کے حوالے سے، تہذیب الکمال اس کے مصنف ہیں، انہوں نے، اور یہ تاریخ کے امام ہیں ظاہر ہے، تب ہی تو روات پر ایک بہت بڑی جامع کتاب انہوں نے ترتیب دی ہے تہذیب الکمال، تو اس میں وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ مرزا صاحب اب بھی آپ کو اصرار ہے کہ سارے محدثین کو نہیں پتہ چلا، اور بھئی یہ جو لوگ تھے نا پہلے، جو محدثین مورخین ہمارے فقہاء جو اور علماء اور ائمہ دین جو تھے، وہ بیک وقت بہت سارے علوم کے ماہر ہوتے تھے، وہ فلکیات کے بھی ماہر ہوتے تھے، حساب کے بھی ماہر ہوتے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ نہ ان کے فلکیات کا پتہ، نہ حساب کا پتہ، اور نہ حدیث کا پتہ انہیں؟ اب یہ تو بیک وقت حدیث کے بھی عالم ہیں، محدث بھی ہیں، علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ 742 ہجری میں فوت ہوئے، 8ویں صدی ہجری کے محدث بھی ہیں، اور یہ رجال کے عالم ہیں، مورخ بھی ہیں، اور سیرت پر بھی انہوں نے بہت ساری باتیں اپنی کتاب میں بھی لکھی ہیں، صحابہ کرام سے نقل بھی کی ہیں، تو یہ سیرت نگار بھی ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ سارے ہی شروع سے کہہ رہے ہیں کہ سوموار والا دن 12 ربیع الاول کو آیا تھا، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ قطعاً نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کو وہ بات سمجھ آ گئی جو علماء امت کو نہیں آئی ہے۔ علامہ شرف الدین الطیبی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور شارح ہیں مشکات المصابیح کے، تو وہ لکھتے ہیں شرح المشکات میں، مشکات کی شرح میں ہی انہوں نے لکھا ہے، سن 743 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بھی 8ویں صدی ہجری کے امام ہیں، شارح حدیث علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بھی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے، سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ 15واں حوالہ ہے مرزا صاحب، 748 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بھی 8ویں صدی ہجری کے محدث ہیں، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کسی عالم کو اگر تاریخ میں اور رجال میں ماہر کہا جانا ہو تو ذہبی دوراں کہا جاتا ہے، یعنی وہ تو ایک مثال بن گئے ہیں، حدیث میں، تاریخ میں، رجال میں بیک وقت ماہر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ 748 ہجری میں فوت ہوئے، 8ویں صدی ہجری کے محدث۔ وہ کیا کہتے ہیں، ان کی کتاب العبر ہے، اس میں انہوں نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ توفی سید البشر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فی وسط نہار یوم الاثنین ثانی عشر ربیع الاول۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید البشر ہیں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فوت ہوئے دوپہر کے وقت تقریباً سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو۔ مرزا صاحب آپ کا دعویٰ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہ بخاری آتی تھی، نہ مسلم آتی تھی، اور نہ انہیں تاریخ کا پتہ تھا، نہ حدیث کا پتہ تھا، نہ حساب آتا تھا۔ سبحان اللہ، کیسا دعویٰ ہے آپ کا۔ حافظ مغل طائی رحمۃ اللہ علیہ 762 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بھی 8ویں صدی ہجری کے محدث بھی ہیں اور حدیث کے شارح بھی ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی، اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے، 12 ربیع الاول کو۔
یہ 762 ہجری کے محدث فوت ہونے والے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ، یہ 17واں حوالہ ہے، 17 نمبر ریفرنس، کہ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اور شارح حدیث ہیں۔ وہ لطائف المعارف ان کی کتاب، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مشہور قول یہی ہے، لوگوں کے ہاں جو معروف بات ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہی تھا۔ 18واں حوالہ برہان الدین الابناسی رحمۃ اللہ علیہ 802 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بھی 8ویں اور 9ویں صدی ہجری کے آغاز میں فوت ہونے والے ہیں، تو 8ویں 9ویں صدی ہجری کے محدث ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو 12 ربیع الاول کو 11 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے بقول بھی 11 ہجری میں 12 ربیع الاول بروز سوموار آئی تھی اور بالکل آئی تھی۔ اور حافظ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ، یہ 19واں حوالہ ہے، 19 نمبر۔ حافظ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شاید کم لوگ جانتے ہوں، عام طور پر ان کا نام عوام کے سامنے نہیں آتا ہے۔ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے شارح حدیث ہیں، صحیح بخاری کی ایک بہت بڑی مبسوط شرح انہوں نے لکھی ہے۔ اسی طرح رجال پر ان کا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑے ناقد ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ تو وہ التوضیح لشرح الجامع الصحیح، صحیح بخاری پر ان کی جو مفصل مبسوط شرح ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے، اور 11 ہجری کو 12 ربیع الاول بروز سوموار ان کے بقول بھی آیا تھا مرزا صاحب۔ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَالْمَشْهُورُ، وہ کہتے ہیں یہی قول صحیح بھی ہے اور معروف بھی ہے لوگوں کے ہاں۔ اسی طرح انہوں نے دوسرے موقع پر بھی لکھا اور تیسرے موقع پر بھی لکھا، 3 جگہ پر انہوں نے لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی اور سوموار والے دن ہی ہوئی۔ آگے 20واں حوالہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بھی ہیں اور رجال کے بھی ماہر ہیں، تخریج حدیث میں مرجع ہیں۔ وہ طرح التسریب ہے ان کی کتاب، اس میں انہوں نے لکھا ہے والذی یترجح من حیث التاریخ قول من قال یوم الاثنین ثانی عشر ربیع الاول، فرماتے ہیں کہ جو قول راجح ہے نا تاریخ کے اعتبار سے، یہ محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، ناقد بھی ہیں، شارح بھی ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو قول تاریخ کے اعتبار سے راجح ہے نا، وہی ہے کہ 12 ربیع الاول سوموار والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ 21واں حوالہ علامہ مکریزی رحمۃ اللہ علیہ، جو 845 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بھی 9ویں صدی ہجری کے امام ہیں، 9ویں صدی ہجری کے۔ وہ امتاع الاسماء ان کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں 2 جگہ پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو سوموار والے دن فوت ہوئے۔ آگے 22واں حوالہ علامہ عینی حنفی، وہ 855 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بھی 9ویں صدی ہجری کے محدث ہیں۔ اور صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں، صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 911 ہجری میں فوت ہوئے، 10ویں اور 11ویں ہجری کے محدث ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب التوشیح میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے، اور وہ الفاظ ان کے کیا ہیں وَمَاتَ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ بِالْإِجْمَاعِ فِي الثَّانِي عَشَرِ مِنْهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ابن حجر حیتمی، یہ 974 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی 10ویں ہجری کے۔ اشرف الوسائل ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے 2 جگہ پر یہ بات لکھی ہے کہ آپ سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ 25واں حوالہ محمد بن احمد الشربینی الشافعی 977 ہجری میں فوت ہونے والے 10ویں صدی ہجری کے محدث ہیں۔ السراج المنیر ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ یوم الاثنین یعنی سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں فوت ہوئے۔ 26واں حوالہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ، جو 1122 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ موطا پر ان کی ایک شرح ہے، شرح الزرقانی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ اسی طرح محمد ہاشم سندھی ہیں، 1174 ہجری میں فوت ہونے والے عالم، 12ویں صدی ہجری۔ تو ہم 2ری صدی ہجری سے لے کر 12ویں صدی ہجری تک پہنچ گئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ انہوں نے بھی 12 ربیع الاول کو مشہور قول قرار دیا ہے۔ شمس الدین ابو العون السفارینی ہیں، 1188 ہجری میں فوت ہونے والے عالم، 12ویں صدی ہجری۔ وہ کشف اللسام ان کی کتاب ہے، شرح عمدۃ الاحکام، اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مورخ محدث تھے، قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشہور و معروف اردو میں جو سیرت پر کتاب ہے رحمۃ للعالمین، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے،
اس میں صفحہ 239 پہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوموار والے دن وفات لکھی ہے، اور یہ بتائیں کہ بہت بڑے حساب دان اور بہت بڑے ماہر فلکیات بھی تھے یہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے یہ اہل الحدیث کے عالم تھے، بہت بڑے جید عالم تھے، تو دوسرے بھی ان کی ثقافت کو اور ان کی دیانت و امانت کو اور ان کے علم اور ان کے فضل کے معترف ہیں۔ وہ بھی لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول سوموار والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ 30 نمبر حوالہ محمود محمد خطاب السبکی 1352 ہجری میں فوت ہونے والے عالم ہیں۔ انہوں نے ابو داود کی ایک شرح لکھی ہے، سنن ابی داود کی، المنہر العذب المورود، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو 11 ہجری میں فوت ہوئے۔ اسی طرح اردو کی اگر آپ تاریخیں دیکھیں، جو تاریخ پہ کتابیں یا سیرت پہ کتابیں ہیں، اکبر نجیب آبادی کو دیکھیں، تاریخ اسلام میں انہوں نے یہی لکھا ہے، معین الدین ندوی کی تاریخ اسلام دیکھ لیں، یہی لکھا ہے، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی الرحیق المختوم سیرت پہ یہ دنیا کی فرسٹ انعام یافتہ، سب سے اول انعام یافتہ کتاب ہے، اس میں بھی صفحہ 431 پہ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ یہ ہم نے تقریباً 33 حوالے پیش کیے ہیں، شروع سے لے کر 14ویں صدی تک، دوسری صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک تقریباً 33 حوالے اللہ کے فضل و کرم سے 33 ریفرنسز ہم نے پیش کیے ہیں، اور یہ ہمارا دعویٰ بھی ہے کہ پہلے 300 سال تو ہیں ہی کہ کسی ایک بھی عالم نے 12 ربیع الاول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہونے سے اختلاف نہیں کیا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ 500 سال تک کسی نے، ہمارے علم کے مطابق کسی نے بھی 500 سال تک 12 ربیع الاول کے یوم وفات ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ پہلے 300 سال کے مسلمانوں کا اسی پر اتفاق تھا، تو مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو ان لوگوں کی بات کریں تو ہم پرانوں کو مانتے ہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے۔ نہ میں وابی تو نہ میں بابی، نہ میں بابوں کا ماننے والا اور نہ میں یہ جو آپ نے ایک سو کالڈ اپنے زوم میں گالی بنائی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے نہ میں نویاں دا بننے والا نہ میں درمیانے دا مننے والا، میں صرف پرانے دا مننے والا، اور پرانے تو اڈے والے نہیں، پرانے وہ جو واقعی پرانے جن کو نبی الاسلام نے کہا ہے پہلے 300 سال، صحابہ تابعین تبع تابعین۔ اور اس حدیث پہ یہ بخاری مسلم میں ترمذی میں امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی الاسلام نے دی ہے، ٹھیک ہے نا، اس حوالے سے انہوں نے ایک باب بھی باندھا ہے۔ اس گارنٹی کو اب خود ماننے سے انکاری ہو گئے ہیں، اور لکھ دیا ہے کہ وہ پہلے 300 سال والے بھی سارے غلطی پر جمع تھے، اور صحیح بات انہیں سمجھ آئی ہے۔ بس سب کو نہ بخاری مسلم کی حدیثوں کا پتہ تھا اور نہ کسی اور چیز کا پتہ تھا، نہ تاریخ، نہ حساب، نہ فلکیات، نہ کچھ بھی، بس یہ مرزا صاحب کو علم ہوا اور انہوں نے حتماً اور قطعاً لکھ دیا کہ قطعی طور پر ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو حساب لگایا ہے نا، کب آپ مدینہ سے نکلے اور کب آپ مکہ پہنچے، اس حوالے سے کچھ بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا، صرف یہاں سے ذکر کیا کہ آپ نے 9 ذی الحجہ کو خطبہ دیا، اور 9 ذی الحجہ چونکہ جمعہ کا دن تھی لہٰذا جمعہ سے آگے حساب لگائیں تو پھر 12 ربیع الاول سوموار کو نہیں آتی۔ اور انہوں نے 4 پاسبلٹی ذکر کی ہیں۔ ہم پہلی جو پاسبلٹی ہے، پہلا جو امکان ہے، مرزا صاحب نے جو حساب کیا ہے کہ اگر سارے مہینے بعد والے اگر 30 کے لگائے جائیں مکمل، تب بھی یہ پہلا امکان ہے، تب بھی 12 ربیع الاول سوموار کو نہیں آتی۔ ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، صحیح بخاری سے ہی یہ بات ثابت ہے کہ مرزا صاحب کا یہ سارا حساب غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ ایک بہت بڑی بات انہوں نے چھوڑ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کب نکلے ہیں، یہ انہوں نے حذف کر دیا درمیان سے۔ یہاں سے لے کر آپ کے مدینہ سے نکلنے سے لے کر مکہ کی 9 تک کے درمیان میں جو تاریخیں ہیں انہوں نے وہ نہیں لکھی، نہ ان کو ڈسکس کیا ہے۔ یہی ایک بنیادی غلطی تھی، اسی وجہ سے وہ غلطی میں پڑ گئے کہ انہوں نے مکے کی تاریخ کے حوالے سے سارا کو، ادھر سے مدینہ کی تاریخ لے لی، وفات کے حوالے سے مدینہ کی تاریخ لے لی، اور 9 ذی الحجہ کے حوالے سے مکہ کی تاریخ لے لی، جبکہ ان دونوں تاریخوں میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 ذی الحجہ کا خطبہ دے رہے تھے مکہ میں، اس وقت مدینہ میں 9 ذی الحجہ نہیں تھی۔ جب اس وقت 9 ذی الحجہ نہیں تھی بلکہ 8 ذی الحجہ تھی، اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 9 ذی الحجہ کو خطبہ دے رہے تھے، اس وقت مدینہ میں 8 ذی الحجہ تھی۔
جب ایک دن کا فرق یہاں آ گیا تو خود ہی یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا اینڈ میں جا کر۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ سوموار کو نہیں، سوموار کو تو 13 ربیع الاول بنتی ہے پہلے امکان کے اعتبار سے، ہم کہتے ہیں پہلے امکان کے اعتبار سے 12 ربیع الاول ہی بنتی ہے، اور یہ بات ائمہ دین نے بتائی ہے اور احادیث سے ثابت کی ہے۔ اب میں ایک حدیث مرزا صاحب کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ حدیث 3 صحابہ نے بیان کی ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، مسند احمد میں، سنن نسائی وغیرہ میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں 1709 نمبر اور 1720 نمبر 2 جگہ پر، اور صحیح مسلم میں 1211 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے ہیں حج کے لیے تو اس وقت ذی القعدہ کے 5 دن باقی تھے، ذی القعدہ کے 5 دن باقی تھے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی یہ حدیث بیان کی، صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 1545 ہے۔ وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکلے مدینہ سے تو ذی القعدہ کے 5 دن باقی تھے، یعنی ذو الحجہ شروع ہونے میں ابھی 5 دن باقی تھے۔ اسی طرح سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بھی یہی بات بیان کی ہے سنن نسائی میں، حدیث نمبر 291، 429 اور 27 اور 40، اس کی سند صحیح ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے حج کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن پہلے نکلے ہیں ذو الحجہ سے، یعنی ذو الحجہ شروع ہونے میں 5 دن باقی تھے۔ اچھا، اب جب یہ بات مان لی جائے، یہ صحیح بخاری کی ایک نہیں 3 حدیثیں، 2 صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی ہیں اور ایک سنن نسائی کی ہے، یہ 3 صحیح حدیثیں بتا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو ذو الحجہ کے شروع ہونے میں 5 دن باقی تھے، ذو القعدہ ابھی 5 دن اور چلنا تھا۔ مرزا صاحب اگر اس پر کر لیتے نا تھوڑا سا غور، اگر وہ بخاری واقعی پڑھ لیتے، وہ کہتے ہیں نا بخاری پڑھی ہوئی ہے، کون سی پڑھی ہے مرزا صاحب آپ نے؟ اگر آپ صحیح بخاری پڑھ لیتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ یہ آپ کا حساب سارا ہی غلط ہو گیا۔ کیوں؟ آپ جس حساب سے مرزا صاحب اپنا حساب شروع کر رہے ہیں نا کہ 9 ذو الحجہ جمعے والے دن ہے تو 1 ذو الحجہ جمعرات کو بنتی ہے، پھر 1 ذو الحجہ جمعرات کو بنتی ہے۔ اسی حساب سے آپ کا وہ کیلنڈر ہم بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ اس کیلنڈر پر غور کریں ذرا کہ 9 ذو الحجہ سے اگر پیچھے جائیں 1 ذو الحجہ تک تو جمعرات کا دن بنتا ہے، جمعرات کا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ سے نکلنے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس یکم سے میل نہیں کھاتی، یعنی میچ نہیں ہوتی، 1 دن کا فرق آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے ہیں تو 5 دن باقی تھے، جبکہ جمعرات والے دن اگر 1 ذو الحجہ بنائی جائے جس طرح کے مکے والا حساب تھا جو مرزا صاحب نے پیش کیا ہے تو اس اعتبار سے 5 دن نہیں بلکہ 4 دن بچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کب روانہ ہوئے؟ اس حوالے سے اہل علم نے 2-3 باتیں کی ہیں۔ تاریخ تو ہمیں معلوم ہو گئی حدیث سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، سنن نسائی، مسند احمد وغیرہ سے ہمیں معلوم ہو گئی کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو ذو القعدہ میں 5 دن باقی تھے، ذو القعدہ میں 5 دن باقی تھے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ جمعرات کو نکلے، کوئی کہتا ہے جمعے کو نکلے، کوئی کہتا ہے ہفتے کو نکلے، یہ 3 قول ہے نا، اور ان میں سے پہلے دونوں قول مرجوح ہیں اور صحیح بخاری کی اسی حدیث سے رد ہو جائیں گے، کیونکہ جمعرات کو نکلیں، اگر یہ نکلنا یہ شمار کیا جائے جمعرات کو تو یہ 5 سے بہت دن، یہ تو 8 دن بن جاتے ہیں، تقریباً 7-8 دن بن جاتے ہیں، یہ زیادہ دن بن جاتے ہیں جو اس صحیح احادیث کے خلاف ہیں۔ اور جمعے کا دن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1551 نمبر کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جس دن مدینہ سے نکلے تھے نا تو ظہر کی 4 رکعتیں ہم نے پڑھی تھیں اور ظہر پڑھ کے ہم نکل گئے تھے تو ذوالحلیفہ جو مدینہ کے قریب ایک مقام ہے چند کلومیٹر پر، وہاں جا کر عصر کی نماز ہم نے 2 رکعتیں پڑھی تھی، یعنی مدینہ میں ہم مقیم تھے تو 4 رکعتیں پڑھی تھیں، اور ذوالحلیفہ میں جب ہم سفر شروع کر چکے تھے تو ہم نے قصر 2 رکعتیں پڑھی تھیں۔ تو 4 رکعتیں آپ نے پڑھی، اس کا مطلب ہے جمعے کا دن نہیں تھا، کیونکہ جمعے کے دن تو جمعے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ظہر کی 4 تو نہیں ہوتی۔ نہ جمعرات ہو سکتا ہے آپ کے نکلنے کا دن، نہ جمعہ ہو سکتا ہے، متعین ہو گیا کہ یہ ہفتہ ہی کا دن تھا۔ ہفتے سے اگر آپ شمار کریں، ہفتے سے اگر آپ 5 دن چھوڑیں ذوالقعدہ کے، ذوالحجہ شروع ہونے سے پہلے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اہل مدینہ کی رویت اور ہے، اہل مکہ کی رویت اور ہے۔ اہل مدینہ کے ہاں جب مہینہ شروع ہوا
ایک دن بعد اہل مکہ کے ہاں ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوا ایک دن پہلے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کو نکلے ہیں، اتوار، سوموار، منگل، بدھ تک 4 دن بنتے ہیں، اور بدھ والے دن شام کو چاند دیکھ لیا اہل مکہ نے، چنانچہ 4 دن بعد ان کا ذوالحجہ شروع ہو گیا، جبکہ مدینہ والوں نے اس دن چاند نہیں دیکھا، مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ان کو رؤیت نہیں ہوئی، اور کمیونیکیشن کا زمانہ نہیں تھا کہ فوراً اطلاع ہو جاتی فون کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، کسی ذریعے سے، اور سب کو پتہ چل جاتا کہ نہیں بھی مہینہ شروع ہو گیا، ہمارے ہاں اگرچہ رؤیت نہیں ہوئی لیکن مکہ میں رؤیت ہو گئی، لہٰذا اس کا اعتبار کر لیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن پہلے نکلے ہیں اور 4 ذوالحجہ کو پہنچے ہیں، 9 دن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے ہیں مدینہ سے مکہ پہنچنے میں، تو اتنا لمبا سفر تھا، 450 کلومیٹر آج کے دن میں ہے، آج کے دور میں، جبکہ انہوں نے سڑکیں اسٹریٹ بنائی ہیں اور فاصلے ختم کیے ہیں، درمیان سے پہاڑ اور جنگلات وغیرہ ختم کیے ہیں تب، اور اس وقت ظاہر ہے کہ اس طرح کی اسٹریٹ فارورڈ سڑکیں نہیں تھیں تو زیادہ دیر لگتی ہوگی یقیناً، تو 9 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے ہیں، اور اس وقت فاصلہ بھی زیادہ ہوگا ظاہر ہے 450 کلومیٹر سے، تو ایسا نہیں تھا کہ رات کو ان کو چاند نظر آیا تو مدینے والوں کو بھی پتہ چل جاتا، ظاہر ہے مدینے والوں نے چاند دیکھنا تھا تو ان کو پتہ چلنا تھا، کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے، اطلاع پہنچانے کے اسباب نہیں تھے اس وقت، ظاہر ہے کہ ان کے ہاں جب چاند نظر نہیں آیا مدینے میں تو انہوں نے 30 دن پورے کرنے تھے، جب انہوں نے 30 دن پورے کیے اور یقیناً کیے، اس صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل مدینہ نے 30 دن پورے کر کے اگلا مہینہ شروع کیا تھا، کیونکہ 29 کو ان کو چاند نظر نہیں آیا، 29 ذوالقعدہ پورے کر کے، ذوالقعدہ کے 29 دن پورے کر کے ان کو چاند نظر نہیں آیا، تب ہی 5 دن بنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے سے لے کر ذوالحجہ کے شروع ہونے تک، اور یہ بات بالکل متعین ہو گئی ہے اور حتمی، مرزا صاحب یہ ہے قطعی بات جو احادیث سے ثابت ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جب نکلے تھے تو ذوالقعدہ میں 5 دن باقی تھے، جبکہ مکہ والوں کی جو رؤیت ہے اس اعتبار سے 4 دن بنتے ہیں، مکہ والوں کے نزدیک یکم ذوالحجہ جمعرات کو تھی، جبکہ مدینہ والوں کے پاس یکم ذوالحجہ جمعے کو تھی، جمعرات کو نہیں تھی، کیونکہ اگر ہم جمعرات بناتے ہیں تو صحیح احادیث، ان 3 صحیح احادیث کا انکار کرنا پڑتا ہے، اور اگر ہم ان کا اقرار کریں تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑے واضح انداز میں لکھی ہے۔ سب سے پہلے یہ جو اعتراض ہمارے علم کے مطابق 581 ہجری میں یعنی 6 صدی ہجری میں علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا کہ اس طرح تو بات نہیں بنتی، سوموار والا دن نہیں بنتا 12 ربیع الاول کو، تو اس کا رد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کی ایک کتاب ہے الفصول فی السیرہ، وہ اس میں بڑے واضح انداز میں لکھتے ہیں کہ وقال سہیلی ما زعم انہ لم یسبق الیہ من انہ لا یمکن ان تکون وقفتہ یوم الجمعۃ 9 ذی الحجہ، وہ کہتے ہیں کہ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کی، سب سے پہلے 6 صدی ہجری میں علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی، اور انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میرے سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی، اور ہم کہتے ہیں واقعی ہمیں بھی نہیں ملا کہ ایسی کوئی بات کسی نے کی ہو، اور مرزا صاحب جو 600 سال کسی نے نہیں کی، اور سارے محدثین، سارے مفسرین، سارے شراح اور سارے علماء، سارے فقہاء ایک ہی بات کہتے رہے کہ 12 ربیع الاول کو سوموار آئی تھی، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ قطعاً ہو ہی نہیں سکتی ہے، سب کے علم پہ، سب کے عقل پہ، سب کے شعور پہ، سب کے جو ہے سوچ فکر پہ آپ سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، کم از کم آپ علامہ سہیلی کا ہی حوالہ دے دیتے، یہ تو نہ کہتے کہ بس میں لوگ سمجھتے ہیں جی بڑا تحقیق جو مرزا صاحب نے پیش کی ہے، آج آپ کی تحقیق کا پول کھل گیا ہے۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد حاصل له جواب صحیح فی غایت الصحۃ وللہ الحمد، کہتے ہیں کہ اس کا صحیح ترین جواب اور بہترین جواب، بالکل صحیح جواب 100%، 100%، 16 آنے جواب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے فضل سے دے دیا ہے، وہ یہ جواب ہے کہ مکہ اور مدینہ والوں کی رؤیت میں اختلاف تھا، ذوالحجہ کا مہینے کا چاند دیکھنے میں مکہ اور مدینہ والے مختلف ہو گئے تھے، اور یہ بات وہ کہتے ہیں کہ مکہ والوں نے ایک دن پہلے دیکھ لیا اور مدینہ والوں نے ایک دن بعد دیکھا، مکہ والوں نے جمعرات کو چاند دیکھا اور جمعرات یکم ذی الحجہ ہوئی،
مدینہ والوں نے جمعے کو چاند دیکھا اور جمعہ والا دن یکم ذوالحجہ ہوا، یعنی جمعرات کی شام کو جمعہ شروع ہو جاتا ہے نا، جمعے کی جو رات پہلے آتی ہے جمعے کا دن بعد میں، تو ان کا ایک دن کا فرق آ گیا۔ اور یہ بات وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ سے ثابت ہوتی ہے، اور آگے انہوں نے یہی حدیثیں پیش کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم یہ سارے حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ ان تینوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 5 دن باقی تھے ذوالحجہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں مدینہ سے۔ اگر ہم 9 ذوالحجہ کو مکہ والی رویت کا اعتبار کریں تو مدینے میں 4 دن بنتے ہیں، 5 نہیں بنتے، جس طرح کہ مکہ والوں کے 4 دن بنتے ہیں۔ جب یہ بات متعین ہو گئی اور یہ بات حتمی اور یقینی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی مائی کا لال اس دعوے کو توڑ نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو کتنی احادیث سے ثابت ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہوگی کہ مدینے والوں کی رویت ایک دن بعد کی تھی، مدینے والے ایک دن بعد میں چاند دیکھ رہے ہیں، تو جب 9 ذوالحجہ مکہ میں تھی اس وقت 8 ذوالحجہ مدینہ میں تھی۔ اب اس حساب سے مرزا صاحب آپ دیکھیں اور بتائیں 12 ربیع الاول سوموار کو بنتی ہے کہ نہیں، جس طرح سارے ائمہ دین کہتے رہے، بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اب آپ کے لیے لازم ہے مرزا صاحب کہ اب آپ اس بات کا جواب دیں یا اس سے رجوع کریں۔ ظاہر ہے رجوع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، یا پھر آپ خاموش رہیں گے تو پھر یہ حق و انصاف کا خون ہے، یہ آپ حق و انصاف سے بالکل انحراف کریں گے۔ آپ کو چاہیے کہ جب آپ کے سامنے دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی تو آپ رجوع کریں۔ اور یہ بات صرف ہم نے نہیں، حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے ہی نہیں ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام میں یہ بات لکھی ہے۔ مرزا صاحب آپ کو نہیں پتا، آپ اس فیلڈ کے بندے نہیں ہیں، آپ انجینئرنگ میں کوئی کام کر کے دکھائیں، کیونکہ آپ کا فیلڈ ہے، آپ نے پڑھا ہے، آپ نے عمر کھپائی ہے۔ اسلام کا جو قرآن و حدیث کا جو تاریخ کا میدان ہے آپ علماء اسلام کے لیے چھوڑیں، وہی اس بات کو درست سمجھ سکتے ہیں، ان کا مطالعہ وسیع ہے، وہی ان باتوں کو سمجھیں گے۔ اور یہ بات تو دیکھیں بڑی مشہور و معروف ہے، حافظ بن کثیر، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ 748 ہجری میں فوت ہوئے، 8ویں صدی ہجری کے۔ حافظ ذہبی سے کون، میں پہلے بھی ان کا تعارف کروا چکا ہوں، کون واقف نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کانا یوم عرفۃ الجمعۃ بمکہ تھا فیحتمل ان یکون کانا یوم عرفۃ بالمدینہ یوم الخمیس مثلا او یوم السبت فیبنى علی حساب ذلك۔ وہ کہتے ہیں کہ مکے والوں اور مدینے والوں کی رویت کو مختلف کریں گے، اس بنا پر پھر حساب کیا جائے گا۔ یہ بات حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ علامہ مکریزی رحمۃ اللہ علیہ جو 845 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، امتاع الاسماء میں بھی انہوں نے یہ بات کی، لأن مطلعہم مختلف عن اہل مکہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل مکہ سے ان کا مطلع کا فرق ہو گیا تھا اور تاریخ بدل گئی تھی، اس لحاظ سے یہ حساب اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ اور جس پر امت کا ایک شروع سے لے کر جمہور اسی پر، اور علماء دین اور 500 سال تک اتفاق جس پر رہا ہے، اس کو ایک احتمال کی وجہ سے اور ناسمجھی کی وجہ سے اس کو غلط کہنا، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ علامہ عینی حنفی جو ہیں 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ عمدۃ القاری میں یہی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اہل مکہ اور اہل مدینہ کا اختلاف مطالع تھا، یا وہاں رویت کا اختلاف تھا، باختلاف المطالع، یہ مطالعے کا اختلاف تھا، ان کو ایک دن پہلے چاند نظر آیا، ان کو ایک دن بعد نظر آیا۔ علامہ ابن حجر حیتمی جو 974 ہجری میں 10ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، انہوں نے اشرف الوسائل میں یہی بات لکھی ہے۔ ملا علی قاری حنفی 1014 ہجری میں فوت ہوئے، 11ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، انہوں نے جمع الوسائل فی شرح الشمائل، اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے۔ علامہ محمد الخضر الشنقیطی جو عرب عالم ہیں 1354 ہجری میں فوت ہوئے، 14ویں صدی ہجری کے، انہوں نے بھی کوثر المعانی الدراری، اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے۔ لہٰذا یہ بات مرزا صاحب نے جو کی بڑے وثوق کے ساتھ، قطعاً 12 ربیع الاول یوم وفات نہیں ہو سکتا، کیونکہ سوموار کو 12 ربیع الاول بنتا ہی نہیں ہے۔ مرزا صاحب کیوں نہیں بنتا ہے؟ اب آپ اپنا کیلنڈر بھی دیکھیں، ہمارا بھی دیکھیں، اللہ کے فضل سے جو ہم نے بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اہل مدینہ کی رویت ایک دن بعد کی ہے، اور وہ جو ایک دن کا فرق آپ نے پہلی پوسیبلٹی اور پہلے امکان میں بنایا تھا نا کہ باقی مہینوں کو 30 کا شمار کریں، تو 12 ربیع الاول سوموار کو نہیں بلکہ 13 ربیع الاول سوموار کو آتی ہے۔ اب وہ 12 ربیع الاول سوموار کو آئے گی، کیونکہ بخاری و مسلم کی احادیث سے اور نسائی کی احادیث سے اور مسند احمد کی احادیث سے یہ ثابت ہو چکا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے تو 5 دن باقی تھے، مکے کی تاریخ کا حساب لگائیں تو 4 دن بنتے ہیں، 5 دن بنتے ہی نہیں، اور 5 دن بنائیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے، بخاری مسلم کی اور دیگر صحیح احادیث پکار کر یہ کہہ رہی ہیں، اگر آپ پڑھتے اور اگر آپ غور کرتے، آپ نے پڑھا نہیں ہے نا، ایک وہاں سے بات لے لی اور پھر شوشہ چھوڑ دیا۔ بخاری مسلم کی باقی حدیث کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ آپ 5 دن پڑھیں نا، 5 دن یہ حدیثیں پڑھیں اور ہمیں 5 دن پورے کر کے دکھائیں کہ مدینے والوں کے کس طرح 5 دن رہتے تھے ذوالقعدہ کے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے تو پھر اب ہٹ درمی رہ گئی مرزا صاحب آپ کے پاس۔ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ دین کا علم باقاعدہ حاصل کر لیں، آپ باقاعدہ عالم بن لیں، عربی زبان سیکھیں، عربی کے اصول سیکھیں، صرف نحو اور دیگر کتابیں پڑھیں، اس کے بعد عربی عبارت سیکھیں، قرآن کو صحیح پڑھنا، صحیح سمجھنا، اس کا ترجمہ کرنا سیکھیں، حدیث کا ترجمہ کرنا اور اس کی شرح کرنا سیکھیں، اور جب آپ ماہر ہو جائیں اس فیلڈ میں تو پھر بے شک آپ آ جائیں۔ یہ مطلب نہیں کوئی انجینئر عالم نہیں بن سکتا، لیکن عالم بنے تو صحیح نا، پڑھے تو صحیح۔ اب کوئی کہے کہ میں جناب بس 2-4 ڈاکٹروں سے 2-4 نسخے سن کے، یا میں میڈیکل کی 1-2 کتابیں پڑھ کے جن کی ٹرانسلیشن ہو گئی ہے اردو میں پڑھ کے عالم بن گیا ہوں، تو وہ بس جاہل ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ اصل میں وہ لوگوں کے ایمان، لوگوں کی جان سے کھیل رہا ہے، اور آپ لوگوں کے ایمان سے کھیل رہے ہیں مرزا صاحب۔ یہ دین اور یہ دینی باتیں اور دینی مسائل اور یہ جو دینی تواریخ ہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ جیسے لوگ اٹھ کر بغیر پڑھے سوچے سمجھے اور علماء دین پر سوالیہ نشان کھڑا کرنا شروع کر دیں۔ میں نے 33 حوالے اللہ کے فضل سے پیش کیے ہیں، اور یہ معتبر حوالے ہیں، ان میں سے تقریباً 20 سے 25 حوالے تو علماء دین کے ہیں، جو بڑے بڑے علماء اور فقہا ہیں، اور رجال کے اور تاریخ کے اور سیرت کے علماء ہیں، ان کے حوالے ہیں۔ وہ سارے کہتے ہیں سوموار کو 12 ربیع الاول آیا تھا، آپ کہتے ہیں سوموار کو 12 ربیع الاول آ ہی نہیں سکتا۔ کیا ان کو بخاری بھی سمجھ نہیں آئی تھی نعوذ باللہ؟ کیا باقی علماء کو بھی بخاری سمجھ نہیں آئی؟ آپ کو سمجھ آئی؟ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے حجت تمام کر دی ہے۔ آپ کو دعوت فکر ہے مرزا صاحب کہ آپ اس گزارش پر غور کریں، ان دلائل کو دیکھیں، اور اس کے بعد اپنی رائے ضرور دیں، بتائیں۔ غلطی ہے تو ہمیں بتائیں، کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ ساری امت کیسے غلطی پر، اور بخاری مسلم کی حدیث کیسے غلط ہو سکتی ہیں؟ پھر آپ رجوع کر لیں اور اللہ سے ڈر جائیں۔ لوگوں کو جو آپ غلط گائیڈ کر رہے ہیں، بغیر علم کے لوگوں کو جو آپ لیکچر دے رہے ہیں، اس سے آپ رک جائیں، علم سیکھیں، اور صحیح علم جسے کہتے ہیں عالم بنیں۔ اس کے بعد پھر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ ان گمراہیوں میں نہیں پڑیں گے، آپ اس طرح کی باتیں ہی نہیں کریں گے، کیونکہ جو خالی برتن ہوتا ہے نا وہ زیادہ آواز دیتا ہے۔ جب برتن بھر جائے نا اس میں ایک سکون آ جاتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، شور نہیں کرتا۔ شور وہی برتن زیادہ کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ آپ علم سے خالی ہیں، اللہ رب العزت آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہماری یہی خواہش ہے، ہماری یہی دعا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہدایت پر آ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر درمی سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن سے پہلے اس دنیا سے لے جائے کہ ہم حق کو دیکھ کر قبول نہ کریں اور ہر درمی پر اتر آئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔